عزیزان محترم، آج ہم بات کریں گے کہ نفوس کی کتنی قسمیں ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، نفوس کی 7 قسمیں ہیں، جن میں سے پہلے قسم نفس امارہ ہے۔ یہ نفس سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا اور دنیاوی رغبتوں کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہے۔ ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے سے جب ایک انسان اپنے گناہوں کو، اپنی برائیوں کو کم کر کے ایک انسان اس نفس امارہ کے دائرے سے نکل آتا ہے تو وہ نفس لوامہ کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَامَةِ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تیسرا نفس نفس ملہمہ ہے۔ جب ایک انسان نفس ملہمہ کے منزل پر فائز ہوتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا حصہ نفس المطمئنہ ہے۔ جب ایک انسان نفس المطمئنہ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ شخص حالت سکون اور اطمینان میں آ جاتا ہے۔ وہ شخص بری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ نفس بارگاہ خدا میں اس قدر محبوب ہے کہ ارشاد کیا جاتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس المطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا۔ یہ نفس المطمئنہ اولیاء اللہ کا مقام ہے اور یہ ولایت صغریٰ ہے۔ اس کے بعد نفس راضیہ، مرضیہ اور کاملہ، یہ اسی نفس المطمئنہ کے اعلیٰ درجے ہیں۔ اس مقام پر بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا جاتا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور مطلوب بھی ہو۔ گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب ہو۔ پس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ عزیزان محترم، نفس کی 4 رئیس قوتیں ہیں: قوت عاقلہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ اور قوت حیمیہ۔ انسان کے اندر ان چاروں قوتوں کی جنگ جاری رہتی ہے۔ جو قوت بلادستی حاصل کر لیتی ہے تو دیگر 3 قوتیں مغلوب ہو کر اس کے زیر دست آ جاتی ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں۔ عقل یعنی ایک حکیم یا فرشتہ ہے، غضب یعنی ایک درندہ ہے، شہوت یعنی ایک حیوان ہے، اور وہم و وسوسہ یعنی شیطان ہے۔ بس صرف صاحب تقوی لوگ ہی عقل کو دیگر قوتوں پر غالب رکھ پاتے ہیں، لیکن جب عقل مغلوب ہو جاتی ہے تو ناقص ہو جاتی ہے اور بالادست قوت اس سے باطل کا کام لیتی ہے۔ عزیزان محترم، امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا را نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ نفس ہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔